ہم اپنا آغاز ہی ذکر سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ محفل ہے، یہ اللہ والوں کی محفل ہے. یہ محفل ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں انہی کے لیے سجائی ہے. اور جہاں پہ جس کا ذکر ہو پھر وہاں پہ کیا ماحول ہوتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے. اور یقیناً آپ کی کیفیت اسی وقت بنتی ہے کہ جب آپ پاک صاف حالت میں ہوں، وضو کی حالت میں ہوں، اور آپ کے جسم کے اندر ایک کیفیت ہو. اور پھر جو ذکر آپ سنیں گے، جو ذکر آپ میرے ساتھ کریں گے، پھر آپ کی کیفیت بنے گی. وہ ذکر کہ جسے سلطان سیف اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے. اب ہم جو ذکر کرنے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے. اب ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ شامل ہیں، اپنے اپنے مقاصد کے لیے، اپنے اپنے مسائل کے لیے، اپنے اپنے پریشانیوں کے لیے کوئی روحانیت کی نیت کر سکتا ہے، کوئی اپنے دل کو، اپنے قلب کو جاری کرنے کے لیے نیت کر سکتا ہے، کوئی اپنے اندر جو نیگیٹیوٹی کو محسوس کرتا ہے اس کے خاتمے کے لیے نیت کر سکتا ہے. ہم لائف میں ذکر ایک مخصوص تعداد میں کریں گے، لیکن جب ہم اس تعداد سے گزر جائیں گے، اس کے بعد پھر ہم رات میں جب پڑھائی کریں گے تو پھر ہم ذکر، ابھی ایک میں سمجھاتا ہوں پہلے طریقہ پھر سٹارٹ کرنا. جب ہم ذکر سے فارغ ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر ہم رات میں تنہائی میں بیٹھ کر کم سے کم 110 مرتبہ اس کو ذکر کریں گے. کتنی مرتبہ؟ 110 مرتبہ ہم ذکر کریں گے یہ. اور پھر اس ذکر کے معنی بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا ذکر ختم ہونے کے بعد. اور ذکر کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اگر آپ لوگ زمین پر بیٹھے ہیں تو دونوں دانوں ہو کے بیٹھ جائیں اور کوشش کر لیں، اگر ہینڈ فری آپ نے لگایا ہوا ہے تو اچھا ہے، اور اگر نہیں لگایا ہوا ہے تو آواز کو آپ کھول دیجیے گا اور ہم ذکر کریں گے. ہمارا جو ذکر ہے وہ ذکر سنیں، وہ ذکر ہے لا غالب الا اللہ. لا غالب الا اللہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم نے جو ایک ردھم کے ساتھ پڑھنا ہے وہ پڑھیں گے با پہ زبر کے ساتھ، یعنی کہ لا غالب الا اللہ. یہ ذکر ہمارا ہوگا لا غالب الا اللہ. سمجھ گئے؟ اب ہم نے کرنا کیسے؟ ہم دونوں دانوں ہو کے بیٹھیں گے. ہم جب ہمارا ذکر شروع ہوگا پہلے ہم ذکر کو سنیں گے، پہلے درود ہوگا، پھر جب ذکر شروع ہوگا ہم اپنے ناف سے لا کو اٹھائیں گے، یعنی کہ نفس کا جو مقام ہے نا، جو ہماری ناف کا مقام ہے، ہم یہ سمجھ لیں کہ اس ذکر سے آپ کا تزکیہ نفس بھی ہوگا، آپ کا نفس بھی زیر ہوگا، آپ کی وہ خواہشات اور وہ کہ جس نے آپ کو ترقی سے روکا ہوا ہے، کہ جس نے آپ پہ رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں، وہ بھی دبے گا اس ذکر کی برکت سے. ہم نے لا کو اپنے یہاں سے کھینچنا ہے ایسے، لا غالب الا اللہ. لا پہ جب آئیں گے نا تو اپنے قلب پہ زور دیں گے. کیسے؟ پھر سنیں. یہاں سے ایسے گردن پوری ہم نے ایسے رکھی، اسٹریٹ رکھی ہوئے، ایسے بیٹھے ہوئے، ہم نے گردن جھکائی، ہلکی سی گردن نیچے کی طرف جھکائی، ٹھیک ہے، اور تصور کیا اپنی ناف کا. یہاں سے ہم نے لا کو اٹھانا ہے، لا غالب الا اللہ. یہاں پہ رکے، ایسے قلب پہ زور دیں گے. ایک دفعہ پریکٹس کریں پہلے میرے ساتھ، تاکہ پھر ہم جب ذکر میں شامل ہوں تو اس میں کوئی غلطی نہ رہے. شروع میں تھوڑی سی پریشانی ہوگی، لیکن اس ذکر سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. سب سے بڑی بات کہ اس سے ہمارے قلب کے جو قفل لگے ہوئے ہیں وہ ٹوٹیں گے، جو غفلت کے پردے ہیں وہ چھٹیں گے، اور جو جادو کے زور سے ہمارا دل باندھا ہوا ہے، ہمارا دماغ باندھا ہوا ہے، ہمارے گھر کو باندھا ہوا ہے، یا ہماری نسلوں کو باندھا ہوا ہے، وہ گرہیں ٹوٹیں گی، وہ بنیادیں ٹوٹیں گی. یا جو لوگ عصے میں مبتلا ہوں گے، جو لوگ نظر میں جلدی مبتلا ہو جاتے ہیں، جو کاروباری معاملات میں پریشان ہوتے ہیں، جو کسی دوسرے وباؤں میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر وہ
ان کے اوپر جو بند دروازے ہیں وہ کھول دیے جائیں گے، وہ کھل جائیں گے۔ کس سے؟ ایک رمضان کی برکت، دوسری ذکر کی برکت، اور تیسری وہی جو ہم اور تسبیح کے ساتھ ہم اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر سمجھ لیں کہ لا کو ہم ایسے بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، چاہیں تو ہاتھ آپ سیدھا کر لیں، چاہے تو دونوں دانوں کے بیٹھیں، ایسے بیٹھیں جیسے میں بیٹھتا ہوں اکثر عموماً ذکر میں، ہم یوں گردن جھکائیں گے اور پھر لا غالب الا اللہ، لا غالب الا اللہ، اور بالکل سکون سے کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ لا غالب الا اللہ، لا غالب الا اللہ، لا غالب الا اللہ، ایسے نہیں کرنا، ہم نے سکون سے کرنا ہے ذکر، بالکل پرسکون ہو کے کرنا ہے۔ اچھا، جب شروع کریں گے نا ذکر، ہم 11 بار پڑھیں گے اور پھر زبان سے پڑھیں گے 11 بار، 11 بار شروع میں زبان سے پڑھا جائے گا۔ اب جب ذکر میں کورس آئے گا، جب ذکر میں حمد بیان کی جائے گی، تسبیح بیان کی جائے گی، اس کی شان بیان کی جائے گی اور دعا مانگی جائے گی، وہ ہم خالی سنیں گے اور پھر ہم قلب سے کہیں گے، تصور میں ہی، پھر گردن نہیں ہلائیں گے، پھر تصور میں کہیں گے لا غالب الا اللہ، لا غالب الا اللہ۔ پیچھے ہمارے ساؤنڈ چل رہا ہوگا، ذکر چل رہا ہوگا، دعائیں چل رہی ہوں گی۔ جب وہ ذکر، وہ کورس پورا ہوگا، اس کے بعد پھر دوبارہ لا غالب الا اللہ پہ آئیں گے، پھر اسٹاپ کریں۔ اور زیادہ سے زیادہ اس کو، ذکر کو شیئر کریں، اپنے گروپوں میں شیئر کر دیں، آپ کے جتنے بھی واٹس ایپ میں شیئر ہیں اس میں کر دیں۔ دیکھیں، میرا کام آپ کو پہنچانا ہے اور پھر اس ذکر کو پھیلانا آپ کا کام ہے۔ اور اس ذکر میں جتنے لوگ جڑتے چلے جائیں گے، جتنے لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے، جتنے لوگ بھی جڑتے چلے آئیں گے، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ رہے گا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين، لا غالب إلا الله، 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 سلطان الملوك ومالك النفوس، نوره يضيء القلوب، وذكره يشفي الصدور،
هو الأول هو الآخر هو الظاهر والباطن بيده كل شيء وإليه المصير هو القوي المتين هو المهيمن العزيز سبحانك يا الله سبحانك يا الله يا رب العالمين اللهم اجعل ذكرك نورا في قلوبنا وشفاء لصدورنا وقوة في أرواحنا لا غالب الا اللہ کا. ٹھیک ہے، اس میں اپنے رب کے ہم نے شان بیان کی اور تسبیح بیان کی، اور اس میں پھر دعائیں ہم نے اپنے رب سے مانگی کہ باری تعالیٰ میں کیا چاہتا ہوں، کہ میں گناہ گار شخص، میں تجھ سے کیا مانگتا ہوں، اور تو ہی بے شک مجھے معاف کرنے والا ہے. لا غالب الا اللہ، سلطان الملوک کی والمالک النفوس، اللہ کے سوا کوئی غالب نہیں، وہی بادشاہوں کا سلطان اور روحوں کا مالک ہے. وہی بادشاہوں کا سلطان اور روحوں کا مالک ہے. نور یدہ القلوب و ذکر یشفی صدورا، اس کا نور دلوں کو منور کرتا ہے اور اس کا ذکر سینوں کو شفا دیتا ہے. یعنی کہ اس کا جو نور ہے وہ دلوں کو روشن کرتا ہے. ہمارے دلوں میں جو گناہوں کے جو سیاہی داغ لگے ہوئے ہیں نا، اس کو دور کر رہا ہے. ہم پکار رہے ہیں اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، کہ ہم کہہ رہے ہیں اپنے رب سے کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ذکر کر رہے ہیں نا،
اس کا جو ذکر ہے، اس کا نور وہ دلوں کو روشن کرتا ہے، اور اس کا ذکر سینوں کو شفا دیتا ہے، یعنی کہ ہمارے سینوں میں جو بیماریاں ہیں، اب وہ بیماریاں جو روحانی بیماریاں ہیں، یاد رکھنا کہ بیماری روحانی ہو یا جسمانی ہو، بالخصوص کہ وہ بیماریاں جو ذہنی بیماریاں ہیں، جو دماغی بیماریاں ہیں، جیسے اسٹریس، جیسے انزائٹی، جیسے ڈپریشن، جیسے ڈیمینشیا، شیزوفرینیا، یہ ساری بیماریاں جو جنم لیتی ہیں نا، یہ سینے سے لیتی ہیں۔ سینے میں جو وسوسہ ڈالتا ہے، جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، ہمارے سینوں میں جو وسوسے ڈالتا ہے، اور ہم اس ذکر کی برکت سے ہم یہ کہہ رہے ہیں، اپنے رب کو پکار رہے ہیں کہ اے میرے رب، تیرا جو ذکر ہے یہ ہمارے سینوں کو شفا دیتا ہے۔ یعنی کہ اس ذکر کی برکت سے پہلا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ ہمارا قلب روشن ہوا، ہمارا دل نرم ہوا۔ اور کسی کا سنگ دل ہے، پتھر دل ہے، اس کا ذکر نرم ہوتا ہے، اس کا ذکر جب ہم رب کا ذکر کرتے ہیں اس کا دل کمزور پڑتا ہے، اس کا دل پھر روشن ہوتا ہے۔ اور پھر ہم کہہ رہے ہیں اس ذکر میں کہ تیرا ذکر جو ہے وہ سینوں کو شفا دیتا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یعنی کہ وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ بیدہ کل شیء والیہ المصیر، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یعنی کہ اب جس طریقے سے میں نے آیت بیان کی تھی نا کہ آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، وہ اللہ ہی کی پاکی بیان کر رہا ہے، اور ان تمام کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور پھر اسی تسبیح کو ہم نے ذکر میں شامل کیا، ہم اپنے رب کو پکار رہے ہیں، اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کا اختیار میرے مالک تیرے پاس ہے، ہم تیرے پاس ہی تو لوٹ کر آئیں گے، ہمیں تیری ہی طرف ہم لوٹیں گے۔ تو ہمارے حال پہ تو رحم فرما کہ ہر چیز کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ هو القوی المتین، وہی زبردست اور مضبوط ہے، وہی زبردست اور مضبوط ہے۔ هو المہیمن العزیز، وہی نگہبان ہے اور غالب ہے، وہی نگہبان اور غالب ہے۔ سبحانک یا اللہ، تو پاک ہے، تو بے عیب ہے اے میرے اللہ۔ یا رب العالمین، یہ حمد آ گئی اس کی، یعنی کہ یہ وہ ذکر کہ جس میں حمد بھی ہے، تسبیح بھی ہے، اور پھر ذکر میرے رب کی ذات کا بھی ہے اور ذکر صفات کا بھی ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ یہ ذکر سیف اللہ ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے دعا کی ہے کہ اے اللہ، اللہم اجل ذکر نورا فی قلوبنا والشفاء لصدورنا وقوت فی ارواحنا، یعنی کہ اے اللہ اپنے ذکر کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے۔ آخر میں ہم نے دعا کرنی ہے، یہ دعا ہم نے کی ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے ابھی۔ جب یہ ریکارڈ ہو جائے گا نا، اس کے بعد پھر توجہ سے سننا اور ترجمہ سننا، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ یعنی کہ ایک ذکر سے آپ کو سب کچھ مل گیا جو پوری کائنات میں موجود ہے، کہ اے اللہ اپنے ذکر کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے، ہمارے سینوں کو شفا اور ہماری روحوں کو قوت بنا۔ واہ ہاں، کیا دعا ہے کہ ہم نے تیری حمد کی، ہم نے تیری تسبیح بیان کی، ہم نے تیرا ذکر کیا۔ اب ہمیں بھی تو چاہیے نا، انسان ہے، انسان کی فطرت مانگنا ہے، اور مانگے گا اپنے رب سے۔ آخر میں کیا مانگ رہا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے اللہ، اپنے ذکر کو ہمارے دلوں کو نور بنا دے، یعنی کہ تیرا ذکر ہمیشہ میرے دل میں قائم رہے، ہمیشہ میرے دل میں قائم رہے، ہمیشہ میرے دل کو منور کر دے، میرے دل کو روشن کر دے۔ روشن کس سے کرے؟ ہدایت سے۔ روشن کس سے کرے؟ اپنے نور سے۔ روشن کس سے کرے؟ اپنے دوستوں کی محبت سے۔ روشن کس سے کرے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بالخصوص اہل بیت کی محبت سے روشن کر دے۔ یہ ہم نے دعا کی ہے، ہم نے مانگا ہے اپنے رب سے کہ ہمارے دل کو یہ ہمیں عطا فرما، اور پھر
ہمارے سینوں کو شفا دے، یعنی کہ ہمارے اندر وہ بیماریاں جو روحانی ہیں، ہمارے اندر وہ بیماریاں جو جسمانی ہیں، وہ ہمارے سینے سے نکال دے، ہمیں شفا دے دے، ہمارے سینوں کو پاک صاف کر دے، اور پھر ہماری روحوں کو قوت بنا، یعنی کہ جو ہماری روحانیت ہے، ہماری جو روحانی پاورز ہے، ہماری جو پازیٹیوٹی ہے، ہماری جو روحانیت ہمارے اندر موجود ہے، اس کو قوت بخشتے، یعنی کہ ہمیں ایسی قوت عطا فرما، ایسی قوت عطا فرما جو ہر دشمن پر غالب ہے، ہر شیاطین پر غالب ہے، ہر شر پر غالب ہے، ہر اس شر پر غالب ہے جو ہم انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ حضرت جی یہ مکمل روحانیت ہے، یہ ذکر سننا، خالی سننا ہی، یہ سمجھ لو کہ ہمارے لیے باعث برکت اور باعث شفا ہے۔ کیونکہ رقیہ بھی سنا جاتا ہے نا، کس لیے سنتے ہیں رقیہ ہم؟ کہ جادو کو خاتمے کے لیے، فلاں نے بتایا بھائی یہ رقیہ سن لو، یہ دعا سن لو، یہ کر لو، سورہ رحمان سن لو، ہے نا، سننے کی پاور ہے نا۔ تو اس ذکر کو سنو کہ جس سے تمہاری کیفیت بنے، کہ جس سے تمہیں نجات ملے، کہ جس سے تم اپنے پریشان حال سے نکل کے ایک حال سے دوسرے حال میں آؤ، اپنے ماضی کو بھول کر حال اچھا کرو، حال کو اچھا کر کے اپنے مستقبل کو بہتر کرو، اپنی اولادوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے۔ تو یہی ذکر ہے، وہ میں نے آپ کو ایسی تلوار اس رمضان کی برکت سے، اپنے سلسلے کی نسبت سے میں نے آپ کو دیا ہے کہ آپ کی اور آپ کی اولادوں کے لیے یہ ذکر کافی ہوگا۔ اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے ذکر کی طرف، اور وہ ذکر قادری ہے، یقیناً ہم کرتے رہتے ہیں، وہ ذکر آپ کو یاد ہے، هو القادر هو الحق۔ ہم کیسے کریں گے؟ ہم بیٹھے میں پرسکون ہو کے، هو القادر هو الحق، هو القادر هو الحق، هو القادر هو الحق۔ یہ آپ ہمارے ساتھ ذکر میں مخصوص کریں گے، لمیٹڈ تعداد میں، لیکن جب آپ رات میں بیٹھیں گے تو اسی ذکر کو 111 مرتبہ کیجیے گا۔ رات میں جب آپ بیٹھیں گے اپنی عبادت کے لیے، آپ نے لا غالب الا اللہ کتنی بار کرنا ہے؟ 110 بار، اور پھر هو القادر هو الحق 111 بار کرنا ہے۔ چلیے آپ اس ذکر کی طرف بھی آگے بڑھیے میرے ساتھ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ المدد هو القادر هو الحق، 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 هو القادر هو
الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله شيئا لله شيئا لله المدد اللہ علیہ محمد هو القادر هو الحق هو القادر یعنی کہ قدرت والا، اور یہ رب کی ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. یہ میرے رب کی شان ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز ہر شے پر قادر ہے. هو الحق، وہی حق ہے. اس کے بعد جب ہم ذکر سے فارغ ہو جائیں گے، ہم نے 110 مرتبہ لا غالب الا اللہ پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے اسی تکرار کے ساتھ، اور پھر 111 مرتبہ هو القادر هو الحق ذکر کرنا ہے، اور اس کے بعد یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ 111 بار. یہ تو میرے ساتھ پڑھتے ہیں میرے چاہنے والے، میرے مریدین جتنے بھی ہیں، 111 بار ان کے معمول میں ہے، ڈیلی معمول میں. اور الحمدللہ میرے کلینک پہ ایک میرے مرید آتے ہیں تو وہ روزانہ 11,000 مرتبہ پڑھتے ہیں. یہ 11,000 مرتبہ روزانہ ان کا معمول ہے. تو آپ نے صرف 111 بار پڑھنا ہے. یہ ہمارا ذکر تھا. اور اللہ رب العزت، اللہ تبارک و تعالی، اگر ہم سے اس ذکر میں کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. اس ٹرانسمیشن میں اگر کوئی ہم سے زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل گیا جو غلطی پر ہو یا کچھ بات ہو تو اللہ تعالی ہمیں بہتر معاف کرنے والا ہے. اور اللہ تعالی اس ذکر کی برکت ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے چاہنے والوں کو، اور جو لوگ اس ذکر میں شامل ہیں اور جو لوگ اس ذکر میں شامل ہوں گے اور وہ لوگ کہ جو آنے والے ہیں، تمام کے تمام جتنے شامل ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو اس ذکر کی برکت عطا فرمائے. میری طرف سے، میرے سلسلے کی طرف سے، میرے چاہنے والوں کو اس ذکر کی اجازت ہے.